ہمارے صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اگر جانوروں کا تم دودھ لیتے ہو تو ان کا جو گویا ہے، فضلہ ہے، وہ بھی تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ جو جانور دودھ دیتا ہے وہ پیشاب بھی کرتا ہے، تو پیشاب کی وجہ سے ہم دودھ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم روز صفائی کرتے ہیں جانور کے نیچے سے دودھ کی خاطر، مقصد کی خاطر، تو یار ایک جانور کی مقصد کی خاطر اگر ہم فضلہ دور کر سکتے ہیں تو یہ جو دین کا، عقیدے کا دودھ علماء دے رہے ہیں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو درگزر کیا کریں۔ اور اس لحاظ سے یہ میں اس ماحول کی بات نہیں کر رہا، میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا یہ پیغام ہوتا ہے، عوام الناس کے سامنے میری گزارش ہوتی ہے کہ آپ علماء کی محبت کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں اور ان کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں۔ اس کی پتہ کیا وجہ ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ 11 نومبر کو نواز مارکی کے اندر سیالکوٹ میں جو جامع دسترخوان لگ رہا ہے، اس میں ہم اللہ نے موقع دیا تو کچھ اس کی توفیق سے عرض کریں گے۔ مرزیوں کے ایجنڈے میں ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ ان کا اولین جو کام ہے ان میں ترجیح ہے علماء سے دور کرنا، امت کو علماء سے دور کرنا، اور اس پر باقاعدہ وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، انہیں فنڈنگ ہو رہی ہے، اور پوری ایک ترتیب کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہے، کسی مسلک کا بھی مولوی، میں ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک دین کا جس نے لبادہ اوڑھا ہے، چاہے پیری مریدی کے لبادہ اوڑھا ہے، اس نے اگر اس سے کوئی ایسا فعل ہو جاتا ہے جو خلاف شرع ہے یا اخلاق سے گرا ہوا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی جلدی وائرل ہوتا ہے، کتنی جلدی وائرل ہوتا ہے۔ اب سوچ بھی نہیں، یہ ایک پوری ٹیمیں لبرل ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ساری کی ساری پوری دشمن ٹیمیں پوری تیاری کے ساتھ دین کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ تو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ ہمیں کسی مولوی کا ملے، ہمیں کوئی ایسی بات ملے تو ہم اٹھا لیں۔ یار آپ اندازہ لگائیں، میں خود یونیورسٹی کے ماحول سے آیا ہوں، یونیورسٹی کا ماحول میں نے دیکھا ہے، کالجز کا ماحول ہم نے دیکھا ہے۔ کون سا کرتوت ہے جو یونیورسٹی میں نہیں ہوتا؟ کون سے جو کرتوت ہیں آپ سب واقف ہیں، اور نوجوان نسل بیٹھی ہے، کالجز والے ہیں، یونیورسٹیوں والے، کبھی نہ اچھالا جاتا ہے، نہ کبھی دکھایا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے پیچھے یہ ایسی دشمن قوتیں ہیں کہ جنہوں نے ہر حوالہ سے دین کو بدنام کرنا ہے، چاہے وہ دین کا نام لے رہا ہے، وہ کسی کمپنی کا بھی ہے، نام وہ دین کا لے تو بس بات ہونے کی دیر ہے، پھر تماشا لگ جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات علماء سے پیار کریں، اور یہ مدارس جو ہے نا ان کو آباد کریں۔ میں نے تو اس دفعہ بھی میلاد شریف میں پورے پاکستان میں آزاد کشمیر میں جو کنفرنسیں ہوئی ہیں ان میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ چیز ضرور لوگوں کے ذہن میں ڈالی ہے، یار جو نعت خوانی کا مروجہ سسٹم ہے نا، اس سے نکلو۔ مروجہ سسٹم کیا ہے کہ عمرے کے ٹکٹ، بہت مہنگی نعت خوانی ہم کرا رہے ہیں۔ یار دیکھو نا، ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہ مذہب پہ انویسٹمنٹ ہے نا، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ 5-10 لاکھ روپیہ ہم مہنگی نعت خوانی میں انویسٹ کر رہے ہیں، 50-60 ہزار کا ایک بندہ منگوائیں گے، لاکھ کا منگوائیں گے، 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا خرچہ کریں گے۔ بھئی ہمارا 2 لاکھ ایک بندے پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، صبح دیکھنا ہے کہ وہ دین کو کتنا فائدہ دے کے گیا ہے، ہمارے مسلک اہل سنت کو کتنا فائدہ ہے۔ دیکھیں
آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, 10 بندوں سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کروں یا نہ کروں, تو یار سنیوں کا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اس انویسٹمنٹ کی آؤٹ پٹ کیا ہے. قوالیوں پہ لگ رہا ہے, عرسوں پہ لگ رہا ہے, نعت خوانی پہ لگ رہا ہے. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب کا جملہ مجھے تڑپاتا ہے, اور سب لفظوں میں نا حضرت مجھے آنسو نظر آتے ہیں مفتی صاحب کے. آپ فرماتے ہیں خرچ سنی بر قبور و خان کا, خرچ نجدی بر علوم و درس کا. بے شک ایسے ہی ایسے. فرمایا سنی کا خرچ قبروں پر ہے, سنی کا خرچ چادروں پر ہے, خانقاہوں پر ہے, مزارات بنوانے پر جو پورا زور لگائے گا. تو نجدی کا خرچ بر علوم و درس کا, علوم پر ہے, درس گاہوں پر ہے. انہیں قبروں سے تو غرض ہی کوئی نہیں, ان کا تو نظر ہی ہے یہ مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود, زندہ ہیں ٹھیک ہے بس, گئے تو گئے. وہ تو سرکار کو نہیں مانتے تو باقی کیا ہے. حقیقت میں یہ کوئی الزام نہیں, ہمارے پاس دلائل ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اب دیکھو, بارڈر کو مضبوط کرنا ہو تو فوج کو مضبوط کرتے. یہ طلباء, یہ علماء ہماری فوج ہیں. ان کو اگر ہم تیار کریں گے تو ہمارا عقیدے کا بارڈر مضبوط ہوگا. اہل سنت کا بارڈر, اہل سنت کے بارڈر پر یہ جوان ہیں کھڑے, یہ علماء صاحب کھڑے ہیں, یہ لوگ کھڑے ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو یہ تو آگے چل رہے ہیں. پھر آگے پتہ ہے نظام ہے, لوگ بڑے جا رہے ہیں, پیچھے اگر فوج نہیں آ رہی, نئی بھرتی ہم کتنی کر رہے ہیں. پھر آگے معاشی مسائل ہیں, بہت سارے مسائل لوگوں کو ایسے ہیں کہ آج حب دنیا اتنی غالب ہے کہ جو طلباء 100 پڑھتے ہیں اس میں 10 بھی مدرس نہیں بن رہے. ایسے مسائل آ رہے ہیں ہمارے, مدرس بندہ بننا بڑا مشکل ہے. آپ کو خطیب مل جائیں گے, اس میں نعت خواں مل جائیں گے, آپ کو اس مثلا ٹیوشنیں پڑھانے والے بندے بڑے مل جائیں گے. بیٹھ کے پڑھانے والے بندے بہت کم تیار ہو رہے ہیں, اور جو تیار ہو رہے ہیں ان میں سے 10 میں سے 5 بندے وہ ہوں گے جن کی تربیت صحیح ہے, جنہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے پڑھانا ہے, کور کیسے کرنا ہے, حکمت عملی ہماری کیا ہے, ہم نے بندے کو ڈیل کیسے کرنا ہے. وہ 5 بندے ہوں گے. تو اگر ہماری فوج کی یہ حالت ہو کہ سال کے بعد 5% بندے فوج میں داخل ہوں, تو 23 سال کے بعد فوجی ریٹائرڈ ہو جائے گا. پیچھے کتنے ہوں گے بندے؟ حافظ صاحب ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر, زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں. پیچھے جگہ کس نے پر کرنی ہے؟ نعت خوانوں نے, جن کو تم 1.5 لاکھ دے رہے ہو, 2 لاکھ دے رہے ہو, عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہو. خدا را ہم نے اجتماعی طور پر اہل سنت کے سسٹم کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, اور مضبوط کرنے کا واحد رستہ ہے کہ ہم اپنے فوجی تیار کریں, فوج پورے زور سے تیار کریں. یہ آپ کے فوجی تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, جو پڑھ رہے ہیں, پھر آگے درس نظامی کریں, پھر آگے عالم بنیں. اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ حافظ صاحب کے والد صاحب ہیں, اور یہ ساری برادری ماشاءاللہ, اور پورے گاؤں پر میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل سے دنوں میں انہوں نے اتنی بڑی بلڈنگ تیار کر دی. جگہ اتنی مہنگی جگہ ہے, یہ کوئی سستی جگہ نہیں. دیکھیں انہوں نے وقف کی, اللہ انہیں جزا دے. اور یہ اصل میں یہ اکاؤنٹ اپنا بھر گئے ہیں, اگلا اکاؤنٹ بھر گیا ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں نا ایک شخص نے سوال کیا کسی حوالہ سے, امام بخاری نے شرح کرتے ہوئے لکھا ہے. تو مال کا جب ذکر ہوا تو فرمایا انسان کا مال 3 قسم کا ہے. فرمایا ایک جو اس نے کھا لیا, وقتی لذت مل گئی. ایک وہ جو اس نے پہن لیا, شہرت مل گئی. 2 مال ہیں. فرمایا تیسرا مال وہ جو اس نے آگے بھیج دیا, وہی 3 ہے اس کے. چوتھا اس کے وارثوں کا ہے. 3 کے سوا نہیں, یا تو کھا لیا اس, یا پہن لیا اس, چدراہٹ ہے, شہرت ہے, اور دکھا لیا اس کہ بڑا جی بندہ ہے, بڑا بندہ ہے جی, 10 گڈیاں آگے 10 پیچھے, کیا بات ہے, ٹور ہے, ٹپا ہے, سیاسی ہے, سماجی ہے, ماشاءاللہ.
بلے بلے ہو گئی ہے، اتنا مال ہے یا یہ اس کا حصہ ہے، 40 سال 50 سال 60 سال کتنا عرصہ، یا جو کھا لی ہے، اس کے بعد وہی ہے جو آگے تو نے اکاؤنٹ میں بھیج دی ہے، اللہ کے رستے میں لگا دی، وہ تیرا ہے۔ اور میں اس کے بعد وارثوں کا ہے، پیچھے کل بھی نہیں ہوگا، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ 10واں دور ہے، کونے والا پلاٹ میرا ہے، ابا جی مینوں ہسپتال کہہ کے گین بھی فرنٹ والا میرا ہے، کانے چونا کیا ہے بھی جڑی فرنٹ والی دکان وڈی ہے وہ تیری ہے، تو خدمت کیتی ہے۔ جنازے پہ باتیں ہوتی ہیں، جنازے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، یہ سارے کا سارا حضرات ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر کرم پر امید رکھ کے ہم نے چلتے رہنا۔ آپ سب اس مدرسے کے وارث ہیں، یہ مدرسہ آپ سب کا ہے، یہ سرپرستی میں ماشاء علامہ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب، ان کی بڑی محنتیں ہیں، انہوں نے حافظ صاحب کو تیار کیا۔ ظاہر ہے کہ ابھی علامہ ابرار صاحب بھی ایک بچہ ہے، بچوں آگے جوں جوں بوجھ پڑے گا، حافظ اویس صاحب ہیں، علامہ عثمان صاحب تو ماشاءاللہ سینئر ہیں، علامہ شکیل صاحب ہیں، تو یہاں پر تو ایک باغ لگ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ کول پور میں تو یہ دانے کا کول بھرا جا رہا ہے، کول سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں آپ ادھر کیا کہتے ہیں، وہ جس میں دانے ڈالتے ہیں، کول ہی کہتے ہیں، تو دیکھو یہ تو کول بھرا جا رہا ہے سرکار کے غلاموں سے۔ تو آپ نے کٹھے ہو کے کام کرنا ہے، ٹانگیں نہیں کھینچنی ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کا ادب پیار محبت، اور اگر ان بچوں سے کوئی غلطی بھی ہو جائے آپ درگزر کر دیں، یہ آپ کا باغ ہے۔ دیکھیں نا کہ کوئی درخت بیچ میں سے کوئی جانور نقصان کر دیتا ہے یا کوئی سستی سے نقصان بوٹا ہو جاتا ہے تو پورے باغ کو ہی نہیں چھوڑ دیتے، یار یہ بوٹا سوکھ گیا ہے، نہیں اور لا دیو۔ ایسا ہم نے کرنا ہے، اور ایسی محبت کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اور باقی ساری محبتیں جتنی ہیں نا، سچی بات ہے، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں مجھے روحانی خوشی ہو رہی ہے، جتنی محبتیں ہیں نا، بندے کو پیسے سے محبت ہے، بعض بندے ہوتے ہیں کہ ان کو بڑی پیسے سے پیار ہوتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، اور وہ گنتے رہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے، سورہ بلد پڑھے نا تو اس کی تفسیر میں ہے، تو بندے گن کے خوش ہوتے ہیں، پیسے سے خوش ہوتے ہیں، پیسہ دیکھ کے، تو اگر پیسہ جیب ویسے بھی نہ ہو تو رنگ اڑا رہتا ہے ان کا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جن کی ہے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے جن کا رنگ اڑ جاتا ہے، جن کو صرف پیسے سے ہی پیسہ ہی ہو، پیسہ ہی ہو، پیسہ ہی ہو، چاہے کیسا ہی ہو۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ ساری زندگی بندہ سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، پیسہ ملے، سیٹ ہو جائے، پڑھا ہے تو سیٹ ہونے کے لیے، پھر شادی کی ہے سیٹ ہونے کے لیے، پھر آگے بچے ہو گئے انہیں سیٹ کرنا ہے، پھر چلو یار ابھی سیٹ نہیں ہوئے جی، بچے بڑے ہو گئے اب سیٹ نہیں ہوئے، سیٹ ہوتے 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 سیٹ نہیں ہوتے، اور پھر جب قبر میں جاتے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے یار منہ قبلے حل کر دیو، یار اے نہ تند کھول دیو، اے تھوڑا جہا انج، اے اور تھوڑا جہا انج، اے بات ہوں سیٹ ہے، سیٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ سیٹ ہوتے 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 کہاں سیٹ ہوا؟ تو اگر آج ہی سیٹ ہو جائے تو ڈائریکٹ ہو جائے سرکار سے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار ویسے نا بعض بندوں کو نا اپنی بھی شوق ہوتا ہے، شہرت کا بھی شوق، کئی بندے میں نے دیکھے کہ انہوں نے اپنے موبائل پر اپنی تصویر ہی لگائی ہوتی ہے، ڈی پی پر اپنی تصویر ہی لگائی ہوتی ہے، انہوں نے بھی شوق ہوتا ہے انہیں شہرت کا اور انہیں مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے۔ کتنا ایک دولت، کتنی ایک آپ محبت کرتے ہیں، ہر محبت میں دکھ ہوگا، جس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے نہیں ہوگا، رضائے الہی اور رضائے سرکار سے نہیں ہوگا، اس میں دکھ ہوگا، اس میں کامیابی نہیں ہوگی، اور اگر یہ محبتیں بڑھ بھی جائیں تو پھر بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر سرکار کی محبت جتنی بڑھ جائے، جتنی سرکار کی محبت بڑھ جائے، ہائے ہائے ہائے، پھر مزہ آ جاتا ہے یار، پھر تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ آپ حضور کی محبت کو بڑھائیں، سرکار کی محبت آپ زیادہ ہو۔ آپ نا ایک تسبیح رکھ لیں، ہاتھ میں رکھیں، یہ تسبیح ہمارے اسا فرماتے تھے کہ ایک یاد دہانی ہے۔ کیا ہے؟
دیکھو نا یہ تو تسبیح ہے، یہ ایک مثال کے طور پر میں نے تسبیح ادھر ہاتھ میں رکھی ہے، اگر وقتی طور پر میرا دھیان کہیں اور بھی چلا گیا نا تو ویسے چل رہی ہے یا دھیان میرا چلا گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آ جائے گا یار میں نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر خیال آ جائے نہیں یار میں ذکر کر رہا تھا۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے بہترین یاد دہانی، آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں پھر دیکھیں گے درود چھوٹے گا نہیں۔ درود خود ایک ایسی دولت ہے یہ بندے کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اب کم از کم نا سرکار کی محبت کی نیت سے اس لیے درود پڑھنا ہے کہ آج خاص بات بتا رہا ہوں، اللہ سے عرض کرنی ہے کہ یہ جو اتنا میں درود پڑھ رہا ہوں یا اللہ حضور کی محبت عطا فرما، سرکار کی محبت کے لیے آپ نا درود پڑھیں، سرکار کا ذکر کریں اور پھر دعا بھی کریں۔ اور اگر آپ کی اولاد چاہتے ہیں کہ نیک بنے، روزانہ ایک تسبیح یا 2 تسبیحاں سورہ اخلاص کی نا 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ پڑھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو بخشیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی روح کی توجہ، شاہ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے کہ ان کی روح کی توجہ آپ کی اولاد پر ہوگی روزانہ کی بنیاد پر۔ اب سب کو اجازت ہے، اپنی اولاد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ نیک ہو، میرا بچہ اچھا ہو، میرا بچہ درس پڑھے، میرا بچہ قرآن پڑھے، بلکہ میں تو مدرسین کو بھی کہتا ہوں آپ سارے مدرسے کے لیے پڑھ کے تو دعا کریں حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ، حضور ہمارے مدرسے پر نگاہ رکھیں، سارے ہی پاس ہو جائیں، سارے کے سارے جو ہے وہ عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں، نیک بن جائیں، سدھر جائیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کرنا ہے کہ 2-3 چیزیں آپ نے اور کرنی ہے۔ وہ کیا کرنی ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو سلسلہ ہے نا، سلسلہ ہے، داخلی سلسلام ہوتے ہیں جسے بیعت کہتے ہیں، یہ ہونا آسان ہے، چلنا مشکل ہے۔ بعض بندے نا چلنے کے ڈر سے ہوتے بھی نہیں، یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ یار میں تو ابھی چل نہیں سکتا، تو میں ابھی قابل نہیں ہوں، یہ ایک وسوسہ ہے، اسے بھی دور کرنا چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، جتنے سلسلے میں داخل ہیں نا، اب بہت سارے لوگ پیری مریدی پر نا جی وہ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک بہت خوبصورت سادہ سا جملہ لکھا ہے، مفتی احمد یار صاحب نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جو لوگ پیری مریدی پر اپنا ان کا انکار کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ دنیا کا کوئی کام ایسا بتائیں کہ جس کے لیے استاذ کی ضرورت نہیں، کوئی دنیا کا کام اس کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں ہنر ہو، علم ہو، کوئی شعبہ بھی ہو، اس کے لیے استاذ کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہر کام کے لیے استاذ کی ضرورت ہے تو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ جڑنا ایسا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے تو اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ کی معرفت کے لیے۔ تو فرمایا جب ہر کام کے لیے استاذ کی ضرورت ہے تو فرمایا پھر دل کی صفائی کے لیے بھی، اندر کی ستھرائی کے لیے بھی، باطن کو صاف کرنے کے لیے بھی کوئی مرد ہونا چاہیے، کوئی استاذ ہونا چاہیے، کوئی رہنما ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب ہر کام کے لیے تم استاذ مان لیتے ہو تو اگر اللہ اس کے رسول کے قرب کے لیے مان لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو فرمایا فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے ہنر کے لیے اگر کوئی بندہ کسی کو رہنما بناتا ہے تو وہ استاد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے دال کے ساتھ، اور دین کے لیے استاذ ہوتا ہے، دال کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ استاذ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایک جو پیری مریدی ہے استادی شاگردی ہے۔ اصل ہمارے رہنما، اصل ہمارے مرشد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سرکار ہے, ہم نے ادھر تک پہنچنا ہے. اور یہ جتنی لڑی ہے حضور کے دست مبارک میں جن کا ہاتھ ہے, پھر ان کے آگے لڑی ہاتھ ہے, پھر چلتا 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 یہ سارے ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں, دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں, اور پھر اس طرح اگر یہ تاریں جڑی ہوں گی تو پیچھے سے نور آئے گا, کنیکشن آئے گا. یہ دیکھیں بلب کتنے جل رہے ہیں, کتنے ہیں گنے, کوئی بجلی کم ہوئی ہے؟ سبحان اللہ. یہ بھی مفتی صاحب نے ایک مثال دی ہے بلب کی نا. مفتی صاحب نے کہا دیکھو ہزاروں بلب ایک لائن میں ہوں تو ایک کی بھی کم نہیں ہوتی, پیچھے سے کنیکشن آ رہا ہے. تو فرمایا پیچھے سے کٹ جائے تو ایک بھی نہیں جلے گا. فرمایا دیکھو داتا صاحب کا جل رہا ہے, سلطان بہو کا جل رہا ہے, بابا فرید کا جل رہا ہے, خواجہ معین پاک کا جل رہا ہے. یہ جتنے بلب جل رہے ہیں تو فرمایا سمجھو کنیکشن مدینے والی سرکار کا لگا ہوا. سبحان اللہ. تو اگر بلب ہی فیوز ہو کرنٹ تو آتا ہے, تو بلب ہونا بھی ٹھیک ہے. اس کے لیے بلب کے لیے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ 4 شرطیں ہیں. جو بلب فیوز نہیں اس کی 4 شرطیں ہیں, یعنی جو مرشد ہوگا اس کی 4 شرطیں ہوں گی, ورنہ وہ فیوز ہوگا. کیا ہوگا؟ فیوز ہوگا. صحیح العقیدہ سنی ہو, اہل سنت کے علاوہ بیعت جائز نہیں. اسی لیے آج کل دیوبندیوں نے بھی بیعت شروع کر دی, اہل حدیثوں نے بھی شروع کر دی, سبھی نے شروع کر دیا. پیر طریقت, رہبر شریعت, ولی ابن ولی, وہ بڑے بڑے بورڈ میں فیصلہ آباد اگلے دن سمندری گیا تھا جی, 31 مارچ کو نا سمندری بہت بڑی کانفرنس تھی. تو ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی فلیکس لگی ہوئی تھی پیر طریقت, اور حالانکہ دیوبندی ہے وہ بندہ, پتہ نہیں ذوالفقار نام ہے یا کیا نام ہے, لیکن اس نے لکھا ہوا تھا. لیکن انہوں نے بیعت شروع کر دی. انہیں پتہ ہے کہ اب ان بندوں کو اس طرح قابو کرنا ہے, اب ان کو اس طرح قابو کرنا ہے. یا اللہ یا رسول اللہ کی جگہ اللہ ربنا محمد النبینا جی. اس لحاظ سے تو پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ. صحیح العقیدہ سنی ہو, پیور. اور پیور سنی کون سا ہے؟ پیور سنی ہے, مجدد الافسانی نے لکھا ہے کہ جس طرح چٹا دودھ ہے, لبنن خالص ہے جی. جیسے مجدد صاحب نے لکھا ہے نا کہ یہ اللہ پاک نے جو مثال دی ہے قرآن مجید میں, اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. اور کیا مثال اللہ پاک نے دی ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا. فرمایا کہ خالص دودھ, لیکن بین فرث و دمن, ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے, تو درمیان میں دودھ ہے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ دودھ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے, اور یہ جو گوبر ہے رافضیت ہے. رافضیت کیسے کہتے ہیں؟ صحابہ کے بغض کو رافضیت کہتے ہیں, اور اہل بیت کے بغض کو خارجیت کہتے ہیں. جس کے سینے میں حضور کی آل کا بغض ہے نا, یزید کے قصیدے پڑھتا ہے, موتی تاریخ نو سرے لے پیا ہے, یزید کے قصیدے پڑھ رہا ہے, اور آل رسول سے بغض رکھتا ہے. بدبخت ترین بندہ وہ خارجی ہے, ناسبی ہے. اور جو بندہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ رافضی ہے. میں صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہر ذات کو ہم سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. جس کا اللہ پاک جس پہ فضل فرمائے اس کو یہ توفیق دیتا ہے. تو صحابہ کے بغض کو کیا کہتے ہیں؟ رافضیت. کیا کہتے ہیں؟ رافضیت. اور اہل بیت کے بغض کو خارجیت. تو فرمایا دمن یہ خارجیت ہے, خون, اور جو گوبر ہے فرض یہ رافضیت ہے. اور فرمایا یہ جو دودھ ہے یہ صراط مستقیم ہے, یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. اور فرمایا سنی کون ہوگا؟ فرمایا جس میں نہ گوبر کی بدبو آئے نہ خون کا رنگ آئے, چٹا سنی ہو. یہ نہ ہو کہ ادھر بھی ٹھیک ہے جی, ادھر بھی ٹھیک ہے جی. بھئی گوبر اور خون کو کئی لوگ آج کل ملک شیک بنا رہے ہیں.
گوبر بھی تھوڑا جا ملا لیا, خون بھی ملا لیا, ملک شیک بنایا ہے. تو صحیح العقیدہ سنی کی پہچان کیا ہے کہ نہ اس میں رافضیت کے جراثیم ہوں گے, نہ خارجیت کی سنڈیاں ہوں گی. جی سفید دودھ, یہ چٹا دودھ اہل سنت و جماعت کا نظریہ عقیدہ ہے. تو پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ سنی ہو, سلسلہ ان کا منقطع نہ ہو. بیچ میں آتا ہے کہ میرا ہاتھ حافظ صاحب کے ہاتھ میں, حافظ صاحب کا ہاتھ حافظ صاحب کے ہاتھ میں, ان کا ہاتھ حافظ صاحب کے ہاتھ میں, تو یہ 4 تو ہاتھ میں لیکن 5ویں آگے بندہ ہی کوئی نہیں, سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. تو پھر 4 بلب تو صحیح لگے ہوئے, ایک کے ہاتھ میں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, آگے کنیکشن ہی کوئی نہیں. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ منقطع سلسلہ نہیں ہونا چاہیے, سلسلہ اس کا توڑ حضور تک جانا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا پھر فاسق مولن نہیں ہونا چاہیے, کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے کہ فاسق ہو. اور فاسق کیا ہے؟ داڑھی کوئی نہیں. اور کتنے سجادہ نشین ہیں یار, کیا کریں, بڑے بڑے شیر لوگ تھے, اتنے بڑی بڑی ہستیاں تھیں, آج ان بستیوں میں وہ ہستیاں نہیں. کیسے وہ بزرگ لوگ تھے, آج سجادہ نشین کیسے ہیں. کچھ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقیدے کے اعتبار سے بھی اس طرح ہو گیا ہے کہ کالا صرف جھنڈا نہیں لگا, باقی ہر شے کالی ہو گئی. صحیح بات, بجا فرمایا. ایسا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک فاسق مولن نہ ہو, کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو. جی یہ 3 شرطیں. چوتھی شرط علم اتنا ہو کہ ضروری جو مسائل ہیں وہ کتاب سے بغیر کسی کی مدد سے نکال سکے, اتنا کم از کم علم. اے نا سورہ فاتحہ نام دی ہے. کچھ خلافتاں تے انج وڈی جا رہی ہیں, وڈے جا رہے ہیں, تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے. تو بندے نے سارا اولیاء بھی ہے, تسبیح بھی ہے, یار نماز پڑھو, مجھے تو نماز نہیں آتی یار, میں تو نماز نہیں پڑھا, میری تو قرات ٹھیک نہیں, تلفظ ٹھیک نہیں. ایسا بندہ یہ وہ مرشد کہلانے کا حقدار نہیں. یہ 4 شرطیں. کتنی شرطیں بولیے؟ 4 شرطیں ہیں. اور تب جا کے بندہ جو ہے یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو پھر آگے اس شخص کے لیے جائز ہے بیعت کرنا, اور اس کا بیعت ہونا جائز ہے. اس لحاظ سے میں صرف آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ صرف بیعت ہونا نہیں, جو سلسلے میں داخل ہو چکے ہوں ان پر پھر اور ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ جو شیخ نے حکم دیا ہو, ہائے ہائے ہائے, پھر جان جائے لیکن حکم نہ جائے. سبحان اللہ. یہ بس ہے. فرمایا بھائی بیٹا ادھر کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا. 2 دن گزر گئے ہیں, بابا فرید کھڑے ہیں, بابا فرید کھڑے ہیں. ایک ساتھی کو بھیجا, عرض کرو کہ حضور نے کھڑا کیا ہے, میں صرف نماز پڑھ لوں. سبحان اللہ. آپ نے کھڑا کیا ہے, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں نماز پڑھ لوں. اب دیکھیں 2 دن کھڑے رہے, فرمایا پڑھ لو. فوراً فٹافٹ تیمم کیا ہے, تیمم. یہ باتیں میرے کر اور مسئلے ہیں, جلدی جلدی تیمم کیا, نماز پڑھی, پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ سرکار نے فرمایا کھڑا. تو پھر ملا کیا ہے؟ آج تک فرید ہو رہی ہے, آج تک فرید ہو رہی ہے. ایسے تو نہیں ہوتی نا. قرآن شریف میں 2 شرطیں ہیں. پہلے کیا ہے؟ پہلے ایمان ہے, پھر عمل ہے. اور اس کے لیے پھر کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا پہلے تو نے ڈٹ جانا ہے, اگر اللہ کو رب کہنا ہے تو پھر تو نے ڈٹ جانا ہے, پھر تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا پھر رحمت نازل ہوگی. اگر ڈٹے گا نہیں نا, تیرا یقین پختہ نہیں, تو پھر تجھ پہ رحمتیں نازل نہیں ہوگی, پھر تجھ پہ کرم نوازیاں نہیں ہوگی, پھر تجھ پہ مہربانیاں نہیں ہوگی. تو اس لحاظ سے جتنے آپ کسی سلسلے میں کسی بھی مرشد کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ, اللہ ان کی نسبتوں کو سلامت رکھے. لیکن بے نماز بندے کو کوئی مرشد پسند نہیں کرتا. جو بندہ سلسلے میں بھی داخل ہو اور بے نماز ہو. یہ جو سلسلے کے وظائف ہیں نا, یہ جہیز ہے.
अल्लाह अकबर औरत, सुभान अल्लाह आपको क्या पता अल्लाह जी, ये जो औरत होती है ना, जहेज का एक बर्तन भी हो ना, पीछे से आया हो, आगे करोड़ों के बर्तन है, करोड़ों के, वो गाल नहीं, लेकिन वो चम्मच ये अब्बा जी देता है जी। अल्लाह अकबर जल्ल। वो एक बंदा पिटने लगा, कहने लगा मैंने इसको पेरिस फराया, इसने उसको इतनी इतनी दूर जगह पे लेके गया हूँ, लेकिन वो कहती है जो अब्बा जी मुझे मरी लेके गए थे वो उस तरह की कोई बात नहीं। तो रूहानियत में ये है कि जो वज़ाइफ हैं ये जेज़ है, ये क्या है, ये जेज़ है, पहले दिन से दे दिया जाता है, और इसके पढ़ने से राब्ता रहता है कल्ब में, आपके कल्ब पर नूर पड़ता है। और रोज़ाना हूँ असी तो सोड़े पै जाने हैं ना, सोड़ा कुफर है, इस्लाम सोड़ा नहीं। कुफर कहता है अब ही दूंगा, ब्राइट फ्यूचर यही है बस, ठीक है 20-30 साल, लेकिन फरमाया तेरा आखिरत में सब्र करना है तूने, युमिनूना बिल गैब, तूने गैब पे ईमान लाना है, तू ठंडी करके खानी है। कानून फितरत है, बीज ज़मीन तैयार होगी, बीज होगा, फिर कली होगी, फिर आगे तना बनेगा, फिर फल लगेगा। तो ये आज ही लग जाए तो कुछ बंदे बैत होके भी अंदर यार लब्भा कुछ नहीं, अच्छा अजे महीना नहीं होया, नमाज अजे सीधी नहीं की, जियारत कदे नहीं हुई, भाई गंदे वेड़ों में साईं नहीं आते। अल्लाह अकबर अगर साईयों को बुलाना है तो फिर साफ तो करो ना, सफाई करो, कलमा पढ़ के, जिक्र करके, वज़ाइफ करके, आंखों की हिफाजत करके, अपना तकवे पर जितना हो सके चलो, अपना वेड़ा साफ करो, देखो कर्म हो जाएगा। सफाई नहीं करोगे तो कैसे साईं आएंगे, मेहरबानी कैसे होगी। तो इस लिहाज से आपने क्या करना है, ये आज जो पक्की है ना, ये थोड़ी कौड़ी और फिक्की है, मीठी आज दुआई नहीं। इस लिहाज से चूँकि तरबियती एक नशिस्त के तौर पर मैं आपसे गुफ्तगू मैंने की है, इस लिहाज से आपने अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रख के इन मदारस की सरपरस्ती सब ने करनी है। आपके बच्चे यहाँ पढ़ें, मदरसे चलें, और अल्लाह तबारक व तआला के दीन का निज़ाम, दीन का काम ये बेहतर से बेहतर से बेहतर हो जाए जी। अल्लाह अकबर। तो बस जब फिर करम होता है ना, करम मेहरबानी होती है, जब सरकार पसंद कर लेते हैं, हुजूर की पसंदीदगी की बात है इंशाअल्लाह, क्या ख्याल है, तो फिर मेहरबानी हो जाएगी, शफकत हो जाएगी। दूसरा अल्लामा साहब ने ऐलान कर दिया है, अब मुझे आप प्यार ही मुझसे इतना करते हैं कि मुझे कहने की बार बार ज़रूरत नहीं कि आपने 11 को सियालकोट आना है। और एक भी आप याद रखें, आप नियत ये करनी है कि हम हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की चौकीदारी के लिए एक अदना सा सिपाही बन के जा रहे। तो सिपाही जब बनते हैं ना तो साईं फिर नवाज देंगे अब सब ने, और फिर ये सरकार की मंजूरी इंशाल्लाह उधर बात होगी, और बड़ी इंशाल्लाह उस लिहाज से होगी जी। ये मंजूरी के बगैर नहीं होता। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला की ज़ात गिरामी, सुबहान अल्लाह, ये मैं समंदरी गया था तो मेरा दिल किया कि मैं गाजी साहब 31 अक्टूबर था तो आपका उर्स भी था, तो मेरा दिल किया कि मज़ार शरीफ पे हाज़री हो। सच्ची बात है, सच्ची बात कह रहा हूँ आपको, जो दाता साहब के मज़ार से खुशबू है वही गाजी साहब के मज़ार से गई। दाता साहब हाजिर हूं ना, खुशबू आप देख लें, नज़ला ना हो, नाक बंद ना हो, नाक खुला होना भी शर्त है ना, खुशबू आपको आएगी। हज़रत मियाँ मीर को मैंने पहले देखा, कादरिया सिलसिला का बहुत शहनशाह है, दाता साहब के खादिमीन में ही है, और उस वो रंग, और फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, मैंने कहा लाजपाली कर दी है। जब गाजी साहब ने ना, आपने रात को तकरीर सुनी कि राजपाल हुजूर के गुस्ताख ने गुस्ताखी की है और ये वो जिंदा है, दिल में तड़प पैदा हो गई कि मैंने ना बस इसे या मैं रहूँगा या ये रहेगा। बस
اللہ اکبر جل شان. رات کو سحری کے وقت سے پہلے داتا جلسہ ختم ہوا, داتا صاحب کے مزار پہ حاضر ہو گئے. آج ایک میں بات عرض کر دوں ضمناً, لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوگا. یہ حضرت غازی علم الدین جلسے نے دیا ہے. غازی ممتاز کس نے دیا ہے؟ یہ علماء کی شفقت ہے, ذہن سازی کی وجہ سے. جلسے سے تحریک پیدا ہوتی ہے. میں اب بات کر رہا ہوں, کتنے لوگ تیار ہو رہے ہوں گے جن پہ اللہ فضل کر رہا ہوگا. اس طرح فائدہ ہوتا ہے. مثلا 1,00,000 2,00,000 لگایا ہے, یہ کیا فائدہ, کسی غریب کو دے دو. بھائی غریب کو تو دیتے ہی رہتے ہیں, لیکن سب سے بڑی ضرورت تو ہدایت ہے. سب سے بڑی خدمت انسانیت یہ ہے ہدایت. روٹی کے بغیر گزارا ہو جائے گا, نہیں تو مر جائے گا. مرے گا, ایمان تو سلامت رہے گا نا, ہدایت ساتھ رہی تو اگر بغیر ایمان کے چلا گیا, عقیدہ اگر صحیح نہیں. سب سے بڑی خدمت خلق آج کے دور میں روٹی نہیں, کپڑا نہیں, اور مکان بنا کے دینا نہیں, ہدایت ہے سب سے پہلی. اور یہ بہت بڑی خدمت خلق. دیکھو انبیاء نے ڈیوٹی کی ہے. انبیاء نے ڈیوٹی کون سی کی ہے؟ یہ خدمت خلق اولیاء نے کی ہے. اس لحاظ سے تو حضرت غازی علم الدین شہید جلسے سے گھر نہیں گئے. داتا صاحب مزار پہ حاضر ہوئے اور رو کے عرض کی کہ حضور آپ بادشاہ ہیں بر صغیر کے, اور سلطان الہند بھی آپ کے قدموں میں آئے. اللہ حضور نے انہیں بادشاہ بنا کے بھیجا تھا, اور آپ کے قدموں میں آئے, تو آپ مہربانی کریں مجھے بھی قبول کر لیں. اس بدبخت کو میں نے مارنا ہے, بس مجھے اجازت لے لیں. جب اجازت ہو گئی تو پھر کام ہو جائے گا. یہ آنسو بہا رہے ہیں تو ایک درویش آیا مجذوب سا, اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا, کہا جا داتا نے تجھے قبول کر لیا ہے. حضور داتا صاحب نے اجازت دے دی ہے, چلا جا چلا جا. اللہ اکبر. آپ پھر اٹھے, پھر آپ نے بیس بدلا, پھر آپ راجپال کے اس نحوست والے کمرے میں جب گئے تو چھرا باہر نکالا اور ایک تاریخ ساز جملہ کہا, اے بدبخت, تو نے میرے نبی کی گستاخی کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ نبی کے غلام زندہ ہے؟ تجھے خیال نہیں آیا تھا کہ حضور کے غلام زندہ ہیں؟ اے چھرا مارا, پھر اندر بار کلیجہ بار مار کھپ گیا, رولا پہ گیا. اوئے ہوئے ہوئے, باہر آ کے نا وہ شور پڑا تو لوگ پکڑنے, فرمایا ٹھہرو, میں بھاگنے والا نہیں, منظوری ادھر سے ہوئی ہے. یہی تو میں نے آج کام کیا, نوکری کی ہے, تو نوکری سے کون بھاگتا ہے جی. فرمایا یہ چھرا پاک ہے, میں پلیت خون سے اسے دھو رہا ہوں, صاف کر رہا ہوں, کیونکہ ہم تو مسواک کی بھی قدر کرتے ہیں. مسواک بھی ہم سیدھا رکھتے ہیں, ٹیڑھا نہیں رکھتے, اس سے سنت ادا کرتے ہیں. تو جس سے گستاخ مارا ہے وہ چھرا کتنا عظمت والا ہے. کہا میں مجھے دھونے دو, دو کے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب محدثی علی پوری, پھر پیر مہر علی شاہ صاحب. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ختم نبوت کے لیے آنا ہے نا, حضور کی عزت کے لیے آنا ہے یار. اللہ اکبر. تو آپ ہر ایک کا دل ہے کہ میں غازی علم الدین بنوں, غازی ممتاز بنوں. یہ بندے چنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہی بن جائے. فرمایا ان کا نقش قدم بھی مل جائے, فرمایا اس قافلے میں شامل تو ہو جائے گا. سارے کے سارے قافلے میں شامل ہوں. تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب, پیر مہر علی شاہ صاحب, حضور پیر سیال لجپال زیارت کے لیے آ رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے وہ تاریخی جملہ بولو, ترکھانہ دا مڈا لمبر لے گئے تے اسی گلیں کردے رہ گئے. ہاں جی. حضور پیر سیال جب حاضر ہوئے, تشریف لائے, تو غازی صاحب سے کوئی خواہش پوچھی کہ کیا آپ کی خواہش ہے, میں کیا خدمت. کہا جی آپ بڑا سونا, میں نے سنا قرآن پڑھتے, آپ قرآن مجھے سنا ہے, سورہ ملک کی تلاوت کی. تو پھر دیکھیں اللہ جب شان کو ظاہر کرتا ہے تو اپنے پیاروں کے حوالے سے بھی زبان لڑکھڑا گئی. کوئی آیت پڑھتے نا, زبان لڑکھڑا گئی 1-2 مرتبہ. لقمہ دے دیا غازی صاحب نے, کہا حضور یہ لفظ بتا دیا. پھر جماعت علی شاہ صاحب نے پوچھا آپ تو پڑھے نہیں, 5 پاس ہیں, قرآن شریف بھی نہیں آپ پڑھے. تو رو پڑے, کہنے لگے جب سے کرم ہوا ہے
وہ خود ہی پڑھانے آ جاتے ہیں، خود ہی پڑھانے آ جاتے ہیں، خود ہی پڑھانے آ جاتے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب کوٹ لکھپت جیل سے میاں والی جیل میں بھیجا، رات کے اندھیرے میں کہا، چونکہ لائن آرڈر کا مسئلہ ہے، حکومتوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندے نہ نکلن، بندے مہنگائی واسطے پویں نکلن پویں نہ نکلن، مفادات واسطے نکلن یا نہ نکلن، انہوں دی مرضی ہے۔ لیکن اس برے صغیر کی تاریخ ہے کہ حضور کی عزت کے لیے بہت بندے نکلتے، حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ نبول ہے۔ تو یہ سلسلہ ہوا کہ لائن آرڈر کا مسئلہ نہ بن جائے، رات کے اندھیرے میں کہا کہ 3 بجے ادھر پہنچنے کا ٹائم ہے، ادھر سے ایک ٹائم مقرر ہوا، بندے کو پتہ نہ چلے تاکہ رات کے اندھیرے میں منتقل بھی ہو جائے سارا سلسلہ، لوگ ادھر ہوں تو بندہ ادھر ہو۔ رات 12 بجے یہ فیصلہ ہوا تو میاں والی میں ایک مجذوب شخص 40 سال سے بولا نہیں تھا، ہر دروازہ کھٹکا، اٹھو اٹھو اٹھو، تم سوئے ہوئے ہو، نبی کا عاشق آ رہا ہے، سرکار کا عاشق آ رہا ہے، تم کدھر سوئے ہوئے ہو؟ کسی نے پوچھا بابا تو 40 سال ہو گئے، بولیا کدے نہیں؟ کہا آج سرکاری ڈاک ہے، آج سرکاری ڈاک ہے، سرکار نے بس آرڈر دے دیا ہے تو اس لیے بول رہا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کمرے میں آ رہے ہیں، سرکار کی شفقتیں ہو رہی ہیں، تو ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کو، حضور کی عزت پر پہرا دینے والوں کو بڑا ہی نوازا جاتا ہے، ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں، شفقتیں ہو جاتی ہیں۔ اور اس پر یہ نہیں کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوں، نہ جو نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہو سکتا ہے 10 سال وظیفہ کرے تو وہ دل روشن نہ ہو، ایک قدم سے روشن ہو جائے، سرکار کی عزت کے لیے جو اٹھائیں۔ تو آپ کا یہ جو علاقہ ہے نا، سیالکوٹ، چونڈا، یہ جتنے علاقے ہیں یار، ادھر اندھیرا بڑا ہے، مرزئی بہت ایکٹیو ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ مرزئی کتنی تباہی کر رہا ہے۔ تو آپ سب کی، ہر فرد کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کی فکر اتنی نہ کریں، سرکار کی عزت کی فکر۔ یہ ختم نبوت پر پہرا حضور کی عزت ہے، اس نے بدبخت نے حضور کی عزت پر اور امامے پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے آپ سب نے نا فوجی بن جانا ہے۔ اور میں تو آپ سب کو کہہ رہا تھا کہ جس گاؤں میں آپ نے کہا نا گاڑی بھیجی ہے، میں کہا گاڑیاں بھی بھیجو، جڑا بندہ آوے انہوں بھی 100 200 دیو، یار تین 200 وظیفہ بھی دیں گے تو جلسے ایک باری آ تے صحیح، ہر بندے نو نال 100 200 روپیہ بھی دیں گے یار، جی محنت ہی کرنی ہے نا۔ تو پھر سرکار کے لیے جو بندہ چلتا ہے پھر کمیاں نہیں آتی، پھر کمیاں رہتی، لیکن مقصد کہنے کا میرا یہ ہے اب محنت کریں۔ ختم نبوت کی جو نوکری ہماری لگی ہے، توڑ سے لگی ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے، سارے کر رہے ہیں، جس کی جتنی توفیق ہے، یہ نہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بڑے بڑے سونے لوگ ہیں، سرکار کے غلام ہیں، نوکروں کی انہیں کمی کوئی نہیں، ہاں جی۔ تو آپ نے بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف یہ کانفرنس نہیں ہمارا ارادہ کہ یہ کانفرنس یہ تو سبحان اللہ سرکار کے صدقے سے نہیں، ایک ہم نے پوری ترتیب کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنا ہے، ہر حوالہ سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ حضرات ضرور تشریف لائیں گے، کیا خیال ہے؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ تو 11 نومبر بروز جمعرات، یہ آج جمعرات ہے نہیں، آج تو پیر ہے، آج منگل ہے، بڑی آپ ذہین بندے ہیں، ہاں جی آج بدھ ہے، بولو تو صحیح نہیں یار، تو آپ کو بلانے کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں تو اگلی جی مغرب ادھر پڑھنی ہے تو جلدی چل پڑنا ہے ادھر سے۔ ہمارے سنی پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جلسے میں پہنچتے بھی آخری دعا ہو رہی ہوتی ہے تو جب لنگر مٹ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے نہیں، پورے تیار ہو کے آئے۔ اور پھر دوسرا کام یہ بھی کرنا ہے، ہمارا پروگرام کیا ہوتے ہیں کہ پروگراموں میں لوگ جاتے ہیں
ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਲੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ 2 ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, 4 ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। نہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہو نعت پڑھتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے جاؤ، کوئی فضول بات نہ کرو، آپ ایک خاص ڈیوٹی پہ جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تاجدار ختم نبوت، ابھی بھی آپ کو میں ایک مرتبہ کہوں، زور سے لگاؤ نعرہ، یہ بھی کہوں، میں بھی کہوں، آپ کو کہوں، کولپور میں کہوں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں نے بھی نکلنا ہے، بس نماز پڑھانی ہے، آپ پھر نکل جائیں۔ یہ 5 یہ کیا ہے؟ ان کا کیا ہے؟ اچھا جی، ماشاءاللہ۔ یہ ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے 7 بچے ہیں، 6 بچیاں ہیں۔ ان کا نا جی ماشاءاللہ محسن سجاد، صابر علی، ہارون نواز، طاہر منور، حسنین 2 ہیں جی، ایک سجاول صاحب کے بیٹے ہیں، ایک ماسٹر صفدر صاحب کے، محمد ابو بکر ہیں، مطیب علی ہیں، ہاں جی۔ یہ بچے آگے آ جائیں جلدی، چونکہ وہ نماز ابھی پڑھنی ہے نا، عشاء کی نماز جماعت ابھی کرانے لگے ہیں، آپ صاحب نے فوراً صفیں بنا لینی ہے دعا کے بعد، کیونکہ اس کے بعد گرنے میں پروگرام ہے، وہ آج جلدی شروع کرنا تھا تو مجھے ذہن میں نہیں رہا، تو 9 بجے سے پہلے ادھر بھی بیان شروع کرنا تھا، چلو 9 بجے ہو جائے، نماز پڑھ کے جلدی آپ نے دکمک تکا نہیں کرنا۔ یہ ان کو آ جائیں، ان کے میں آپ انعام دیں دونوں ہستی، ماشاء اللہ۔ یہ چاچو اختر صاحب گلی والے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، پہلے حفظ والے حسنین علی اویسی صاحب ماشاءاللہ، ولد محمد اجاز، یہ ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن انہوں نے لی ہے، ماشاءاللہ۔ احمد علی، یہ آپ اعلان کرتے تھے، یہ کہتے جی، حسنین علی اویسی ولد محمد اجاز پہلی پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ تیسری لاتے ہیں قبلہ حضرت صاحب کے 10 بوسی۔ جی، دوسرے ہیں احد علی عبدالاحد محفوظ احمد، ان کی ولدیت ہے، دوسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے۔ جلدی سے اوپر آئیں اور قبلہ حضرت صاحب کی 10 بوسی۔ تیسرے محمد عبداللہ ولد ڈاکٹر محمد مدثر، تیسری پوزیشن اس بچے نے حاصل کی ہے ٹیسٹ میں۔ محمد مدثر، یہ جن کی پوزیشن ہے، جنہوں نے آنا ہے وہ پہلے ہی آگے آ جائیں ذرا جلدی سے، جلدی سے بس ٹھیک جی۔ ابھی انشاءاللہ جی ابھی نماز باجماعت قبلہ حضرت صاحب کی اقتداء میں ادا کریں گے انشاءاللہ سارے، اور پھر دعا ہوگی، پھر لنگر سارے احباب لے کر جائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ جن بچیوں نے پڑھا، محنت کی، کوشش کی، اللہ انہیں کامیاب فرما، ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما، سرکار کے صدقے سے اللہ ان سب کا بیڑا پار فرما دے، ان کی مشکلات آسان فرما دے، یا اللہ انہیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ۔ یہ جو جتنے بچوں کے نام